کیا، اور یہ مسئلہ تو بالکل عام ہے۔ آج کا مسلمان سب کے سب دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ہماری زندگی اور موت، ہمارے سارے کام دنیا کے لیے ہیں، ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری سوچ میں آخرت نہیں ہے۔ آخرت ہمارے نصاب میں، سلیبس میں یا روزمرہ کی مصروفیات میں اس سوچ کے لیے وقت نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، یا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کیسی زندگی ہوگی۔ یہ ہماری نہ سوچ ہے، نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، آخرت تو قائم ہو جاتی ہے مرنے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آخرت پر یقین کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، آخرت کا مطلب پہلے تو جاننے کی کوشش کریں کہ آخرت جو ہے وہ اعمال کے نتائج کو کہتے ہیں، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اعمال کے نتائج کا آغاز دنیا ہی میں عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات ہے لیکن اہم ہے۔ اصل میں ہم لوگ آخرت پر یقین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمال کے نتائج پر ہم یقین نہیں رکھتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ غافلوں والی زندگی ہماری، اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اعمال کے نتائج پر یقین نہیں ہے۔ اس کا دیکھیں، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنی چاہیے اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے اور اللہ کی یاد میں۔ یعنی آپ کی منزل اللہ ہونی چاہیے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور راستہ جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، جو قرآن اور جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہونا چاہیے جس کا حکم ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور دنیا کے نفع کو ہم نفع سمجھتے ہیں۔ دنیا کا فائدہ ہماری نظر میں اصل فائدہ یہی ہے دنیا کا، اور اس کا نقصان بھی ہماری نظر میں دنیاوی نقصان اصل نقصان ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں بات کہ ہمارا جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ ظاہر پر ہے۔ یعنی دنیا کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اس کے نفع اور نقصان کو ہم نے حقیقی سمجھ لیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یقین یا تو آپ کا آخرت پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ بات یعنی آپ اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ بھی اپنے طور پر آپ کر سکتے ہیں کہ میرا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا تجزیہ کیسے کریں گے کہ اگر دنیا آپ کی نظر میں، یعنی آپ یہ خود تجزیہ کریں کہ دنیا کا فائدہ یا دنیا کا نقصان آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس کی نظر میں، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے، اور آپ اس کو حقیقی فائدہ یا نقصان سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے آپ غافل ہو گئے ہیں، یعنی آخرت پر آپ کا یقین نہیں رہا، آپ کا یقین آ گیا دنیا پر، اور آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن ہم اس کھیل تماشے میں محو ہیں، اور اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے نظریات کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں۔ ہماری سوچیں، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری توقعات، یہ ساری کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ہم ظاہر میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں، ظاہر کے مزے اڑانے کی یعنی آرزو ہے۔ مزے اڑائیں، مزے کریں، سیر سپاٹے کریں،
اور کھائیں پئیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھا رہنا سہنا، بس کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، بس یہی ہماری منزل بن گئی ہے۔ اچھا، اس کا جو جزوی دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چونکہ حرص تو بڑھتی رہتی ہے، جتنی بھی آپ کے پاس نعمت ہوں تو آپ اس سے زیادہ کی طلب کریں گے۔ دنیا کے حریص کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ کبھی بس نہیں کرتا، آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہی ہے۔ تو جب آپ کی نظر دنیا پر ہو گئی اور آپ کی نظر میں دنیا ایک حقیقت آپ کو دکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی سب سے بڑی سچائی، کیونکہ موت کے فوراً بعد ہم عالم آخرت میں چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ ہمیں مرنے کی بعد کی زندگی کا نہ تو یقین ہے نہ فکر ہے، نہ اس کی ہم تیاری میں ہیں، کیونکہ ہمارا سارا یقین تو ظاہر کا ہے۔ دیکھیں یہ بہت ایک اہم بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں آپ پڑ گئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت جان لیا، اور یہ مسئلہ تو بالکل عام ہے، آج کا مسلمان سب کے سب دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ہماری زندگی اور موت، ہمارے سارے کام دنیا کے لیے ہیں، ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری سوچ میں آخرت نہیں ہے۔ آخرت ہمارے نصاب میں، سلیبس میں یا روزمرہ کی مصروفیات میں اس سوچ کے لیے وقت نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، یا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کیسی زندگی ہوگی۔ یہ ہماری نہ سوچ ہے نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں آخرت تو قائم ہو جاتی ہے مرنے کے ساتھ، لیکن یہ بات میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہی ہے کہ آخرت دراصل آپ کے جو یقین آپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کا یقین آ گیا دنیا پر تو اس کے نتائج جو ہیں، اب آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوں گے، سارے سوچیں، سارے اعمال ظاہر کے لیے ہوں گے۔ اب ظاہر جو ہے وہ انسان کو، یعنی دنیا یعنی میٹیریل، انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ سکون اگر ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دراصل سکون کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے۔ اگر آپ کے قلب میں یقین نہیں ہے آخرت پر، اللہ پہ، اس کے رسول پر، تو پھر آپ کا یقین ہے ظاہر پر۔ جب ظاہر پر آپ کا یقین آ گیا تو یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، شیطان ہے، آپ کا نفس امارہ ہے، اور جو معاشرہ ہے، یہ اب آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ ساری عمر جو ہے ہم ایک دنیا والوں کی خوشی میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں کر سکتے۔ کسی بھی بات پر کوئی کسی بھی وقت ناراض ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو سکون قلب جو ہے اس کا تعلق جو ہے دل سے ہے، اور دل میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو اور آخرت پر یقین نہ ہو دل سے، تو پھر آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال گزرے گی۔ اور دیکھیں یہ بھی میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتاؤں کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، دنیا کے لیے آپ نے زندگی مخصوص سمجھ رکھی ہے اور آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا بچے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، سب کی ایک ہی سوچ ہے اور وہ دنیا کی ہے۔ یہ انداز فکر جو ہے یہ تباہ کن ہے۔ سب سے پہلے آپ کی دنیا جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے قرآن میں، خسرت دنیا والآخرہ،
دنیا اور آخرت کا نقصان۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم